علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نورانی تعلیم حصہ چہارم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 11 ہے، اور اول، دوم، سوم اور چہارم یہ چاروں مل کر یہ ہمارا پارٹ نمبر 89 یعنی 89 ہے۔ یہ معجزہ اور کرامت کا یہ بیان ہے، یہاں سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سے سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: نبی کا وہ عجیب و غریب کام جو عادت کے خلاف ہو اور دوسرے لوگ اس کے کرنے سے عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: انبیاء کرام کے معجزے بیان کیجیے۔ جواب: انبیاء کرام کے معجزے بہت ہیں، ان میں سے چند مشہور معجزے یہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ کے ٹیلے برابر پہاڑ سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور باہر نکل کر اس نے اپنے برابر بچہ پیدا کیا، جس کا دودھ تمام شہریوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ جادوگروں کے 1,00,000 سے زیادہ جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی پیدا ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیاں بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتیں۔ وہ مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ فرما دیتے تھے، اور ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بہت ہیں۔ سوال: ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے بھی کچھ بیان فرمائیے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا بہت مشہور معجزہ معراج کی رات کے تھوڑے سے وقت میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، پھر ساتوں آسمان اور عرش و کرسی کے اوپر تشریف لے گئے، خدا تعالی سے ہم کلام ہوئے، جنتوں کی سیر فرمائی، دوزخ کا معائنہ فرمایا، پھر مکہ شریف واپس آئے تو زنجیر ہلتی رہی اور بستر گرم رہا۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ میں کافروں کے مطالبہ پر چاند کو اس طرح 2 ٹکڑا کر دیا کہ ایک ٹکڑا دوسرے سے جدا ہو گیا، پھر جب لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا تو ایک ٹکڑا دوسرے سے مل گیا۔ اس معجزہ کو شق القمر کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ وقت ضرورت آپ کی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی نکلا کرتا تھا۔ حدیبیہ کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تو وہ لوگ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور نے اپنا دست مبارک ایک پیالہ میں رکھا کہ جس میں تھوڑا پانی تھا، تو حضور علیہ السلام کی کھائیوں سے اس قدر پانی نکلا کہ 1500 صحابہ کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا۔ اور ہمارے حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جو ہمیشہ باقی رہے گا، کہ اس کے مثل ایک صورت نہ کوئی آج تک بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اولیاء کرام سے جو بات عادت کے خلاف ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ سوال: اولیاء کرام کی کرامتیں بیان فرمائیے۔ جواب: اولیاء کرام کی کرامتیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند کرامتیں یہ ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: قم بإذن اللہ، یعنی اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو مرغی زندہ ہو گئی، اور ایک بار خلیفہ استنجد باللہ نے اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کی خدمت میں نظر پیش کی۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں۔ جب خلیفہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ان
थैलियों को निचोड़ा, उसमें से खून बहने लगा। आपने फरमाया, ए खलीफा, तुझे शर्म नहीं आती कि लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाए हो? खुदा की कसम अगर मुझे ख़ानदान रसूल होने का एहतराम ना होता तो मैं इस खून को इतना बहाने देता कि तुम्हारे मोहल्ले तक पहुंच जाता। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमेर के एक बड़े तालाब का पानी एक प्याला में ले लिया तो वो तालाब इतना सूख गया कि गोया उसमें कभी पानी मौजूद ही नहीं था। सवाल, करामत का इनकार करना कैसा है? जवाब, करामत का इनकार करना गुमराही व बदमज़हबी है बाहर शरीयत। सवाल, क्या औलियाए कराम से करामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी है? जवाब, नहीं, औलियाए कराम से करामत का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह का वली हो पर उम्र भर उससे करामत न ज़ाहिर हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।